ایک طرف معاشی بہتری کے حکومتی دعوے، دوسری طرف زمینی معاشی حقائق، تیسری طرف نظام کے تقاضے۔ کیا صورتحال کسی بحران کی نشاندہی کر رہی ہے؟ عامر احمد خان صاحب، جس طرح کی قیاس آرائیاں ہیں، کیا موجودہ حکومت نظام کی توقعات کے مطابق معاشی نتائج فراہم کر رہی ہے، کر پا رہی ہے؟ نہیں عائشہ، دیکھیں میری پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کی جو بزنس ایلیٹ ہے ان میں سے کافی لوگوں سے میری بڑی تفصیلی گفتگو رہی ہے۔ میرا ایک بنیادی سوال ہوتا تھا میری ذہن میں، جو کہ میں ہر کسی سے کیا کرتا تھا، کہ واٹ کمز فرسٹ؟ کیا اکنامک ریکوری پہلے آ سکتی ہے پولیٹیکل ریکوری کے بغیر، یا پولیٹیکل ریکوری پر توجہ دینی چاہیے؟ اور اگر پولیٹیکلی آپ ریکور کر جاتے ہیں تو اکانومی خود بخود ریکور کر جاتی ہے، اور اس کا کسی کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ لیکن ایک کنسنسس جو میں نے تمام لوگوں میں دیکھا ہے وہ یہ کہ جس وقت یہ حکومت وجود میں آئی تو اس وقت واقعی اس کی ٹاپ پرائیورٹی معیشت کو مزید لڑکنے سے روکنا تھا، ایک اسٹیبلٹی لے کے آنا تھا معیشت کے اندر، کیونکہ 3-3.5 سال میں آپ اس کو مس گورننس یا مس مینجمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی رائے میں وہ ایک نگلیکٹ کا عالم تھا کہ معیشت جس کو ایک دن کے لیے بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ تقریباً 3-3.5 سال تک اس کے اوپر کوئی خاص قسم کی توجہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں دی گئی۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی معاشی اسٹیبلٹی تھی، استحکام تھا۔ پرابلم یہ ہے عائشہ کہ استحکام بذات خود ایک منزل نہیں ہوتی، وہ آبجیکٹیو نہیں ہوتی، وہ منزل کی طرف جانے کا ایک رستہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر آپ استحکام پر پہنچ کر وہیں رک جائیں تو وہاں سے اسٹیگنیشن شروع ہوتی ہے، اور جیسے کھڑے ہوئے پانی میں کسی جوڑ میں سے وہ آپ کو کیا تعفن نہیں دے سکتا ہے نا، اس سے اور تو کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی طرح سے اگر آپ اکانومی کو اسٹیبل کر دیں اور آگے جانے کا کوئی راستہ اس کا وضع نہ کریں تو وہ اسٹیبلٹی پھر بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب کو جو احساس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی، مان لیا، اور باقی کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو اس اسٹیبلٹی کا، لیکن اس اسٹیبلٹی سے آگے کیا کوئی ویژن ہے اکانومی کے آگے بڑھنے کی؟ ہمارے پاس ایک بڑی سمپل چیز ہوتی ہے نا یہ ویژن کے لیے، کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں پاکستان میں فار ایگزامپل ہر سال ہم 30 لاکھ بندے ورک فورس میں ایڈ کرتے ہیں، تو کیا ویژن ہے جس کے تحت ان 30 لاکھ یا ان میں سے ایک اکثریت جو ہے اس کو یہ اعتماد ہو کہ ہاں ہمیں بھی روزگار مل جائے گا اسی ملک میں اور ہم بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں گے؟ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن پی آئی اے جیسے اداروں کی نجکاری جو ہے وہ ان اٹ سیلف اس کا ایک بہت ہی شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک سانپ اگر آپ کو ہر سال کاٹے جا رہا ہے نا، تو اس سانپ کو مار دینا ویژن نہیں کہلاتی، وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو یہ تو بڑا اچھا کیا کہ ایک مجبوری سے جان چھڑا لی حکومت کو، لیکن کیا اس کے اندر ہمیں کوئی لانگ ٹرم ویژن نظر آتی ہے؟ اور جب تک وہ اسپیل آؤٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ویژن جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، تب تک یہ غیر یقینی بھی رہے گی، اور سب سے بڑی بات لوگوں کا اعتماد حکومت پر اس حد تک نہیں قائم ہو سکا جس کی حکومت کو بھی ضرورت ہے اور جس کی پاکستان کی معیشت کو بھی ضرورت ہے، اور جس کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ ویژن کب آتی ہے؟ وہ آ بھی سکتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں یہ بڑی ایک متنازع چیز ہے۔ ہم نے بہت ساری حکومتیں پہلے بھی دیکھی ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، کچھ نے اچھے کام بھی کیے ہیں، یہ نہیں کہ ہر حکومت نے آ کے خراب کام ہی کیا ہے، لیکن کیونکہ ایک لانگ ٹرم ویژن کا فقدان رہا ہے، یا اگر کسی نے کوئی لانگ ٹرم ویژن پیش بھی کی ہے تو اس کے اندر انٹرپشنز بہت زیادہ آئی ہیں، تو اس کم از کم اس حد تک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی پاکستان میں تبدیلی آئی ہے۔ اور یہی ہے میرا خیال ہے جو کہ اس قیاس آرائیوں کو اس طرح کی بھی جنم دے رہی ہے، حالانکہ یہ صاف واضح ہے کہ اس وقت آربیٹری طور پر حکومت کی تبدیلی اور حکومت بدلنے سے ہم سب نے دیکھا ہے کہ نظام تو نہیں بدلتا، نہیں، نظام تو ہمارا وہی ہے جو کہ لیکن جسے آپ اسٹیگنیشن کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے بحران ہی ہے نظام کے اندر موجود ہے، جسے شاید نظام محسوس کرے اگر پولیٹیکل نیریٹیوز موجود نہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، ون پیج کے ایک حصے نے اپنی کامیابی پوری دنیا سے منوا لی، دوسرا حصہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ٹیکس، توانائی کے اخراجات، بے تحاشا مسائل میں کمی لانے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیا ون پیج کو کسی قسم کا سیاسی خطرہ ہو سکتا ہے، یا وہ دباؤ محسوس کر رہا ہے اس طرح کے کسی بحران کا؟ دیکھیے، جب یہ نظام قائم ہوا تھا جس طرح کہا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس نظام کے تحت ہم اس ملک کو، مملکت کو
واپس اپنے ٹریک پہ لے آئیں گے, واپس پٹری پہ چڑھ جائے گی, یہ مقصد تھا. اس کے اندر ظاہر ہے کہ 80 سے 90% تو معاشی مسائل تھے جس کو لے کے آنا تھا سامنے. لیکن ہوا کیا کہ سیاسی عدم استحکام جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس نظام کے ساتھ, اور ابھی تک ریزالو نہیں ہو پایا, اس کو حل کرنے کے 2-3 ہی طریقے رہ گئے تھے. سیاسی عدم استحکام تو چلتا جا رہا تھا پچھلے 2 سال 2.5 سال ہو رہا, جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں, اب 2 سال ہونے کو تقریباً آ گئے, یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے 2-3 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ معاشی, پہلا طریقہ بلکہ مین جو طریقہ تھا, اور امید یہ تھی کہ معاشی طور پر ہم اتنی ترقی کر لیں گے, ہم جب اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے تو ہم اس طریقے سے ترقی کر لیں گے کہ عام آدمی کے اندر اس نظام کی ساکھ بن جائے گی, اس کا اعتماد اس پہ بحال ہو جائے گا, جو کہ نہیں ہو پایا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک موقع آیا جس کے اندر کہ ایک عسکری پرفارمنس کو ہم نے, ایک انڈیا کے خلاف جب ہماری چھوٹی سی اسکرمش ہوئی, اس کے اندر ایک بہترین پرفارمنس دی گئی پاکستانی افواج کی طرف سے, جس کے بعد پاکستان کی افواج کی ساکھ کہاں سے کہاں چلے گی. اب آپ اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے معاملات, آپ کی حکومت نے اسی عسکری برتری کو, جو کہ پاکستانی عسکری پرفارمنس کو, برتری کا لفظ غلط ہے, عسکری بہتر پرفارمنس کو انہوں نے استعمال کیا ہے, ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. کبھی وہ ایک تعریف کرتے ہیں اور ہر تقریر کے اندر کرتے ہیں, کبھی دوسرے. تو ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا دیا اس چیز کو اوپر, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نے اور بھی دیکھی ہیں جو کہ اسٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں آئیں. اس کے بعد اس کا یہی وجہ بنی کہ اس کو اور اسٹرینتھ کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کی ریکگنیشن کیسے ہو سکتی ہے. دوسرا, اسی کو ہم نے لیوریج کیا اپنے سفارتی محاذ کے اوپر, اسی عسکری بہتری کو, برتری کو. اچھا, ان دو تو حکومت کے پاس اور کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے, اور کچھ بھی اس کے پاس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ دکھا سکتی کسی کو جس سے کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کر پاتی. اس نے بھی عسکری برتری, عسکری بہتر پرفارمنس کو استعمال کیا, اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. تو کیا چیز پیچھے رہ گئی؟ معاشی. تو اب وہ جو عسکری والے ہیں یا جو باقی جنہوں نے پرفارمنس دی, یا وہ جو نظام کا ایک اور دوسرا حصہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا کام کر دیا, اب کچھ آپ بھی کر کے دکھائیے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کیا سبق دیا گیا؟ آپ کو دیا گیا کرپٹو, آپ کو دیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور آپ کو دیا گیا مائننگ. 2 چیزیں ہوا میں ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگا, کیسے ہوگا, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. پاکستان کی طرح کی قوم کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا, کرپٹو کا کیا مستقبل ہے, یا اے آئی کا کیا مستقبل ہوگا. پاکستان اس لیڈر میں بہت نیچے ہے. مائننگ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. جب کچھ نکلے گا تو دیکھیں گے کتنے سال میں نکلے گا, اس کا بھی. تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. جو کام کرنے والے تھے وہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو صوبے جیسے NFC ایوارڈ ہے, جیسے باقی معاملات ہیں, ایگریکلچر کا معاملہ ہے, پانی کی اسٹوریج کا معاملہ ہے, نہروں کا معاملہ ہوا, وہ سب کے سب یہ جو آپس میں جو صوبائی مسائل ہیں اس کے اندر الجھ کے رہ گئے. KP کا مسئلہ اور اس کے ساتھ الجھ کے رہ گیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا جس سے کہ نظام واپس آئے. کیا اس نظام کو خطرہ ہے؟ میری نظر میں ہرگز نہیں ہے, لیکن اپنی جو ترجیحات کو بدلنا پڑے گا تاکہ نظام کچھ دیر اور چلتا ہے. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, مجھے مختصراً فرمائیے گا کہ ایک تو سیاسی بیانیے کا نہ ہونا اور پھر حکومتی عوامی تعلق میں ٹرسٹ نہ ہونا, یہ کتنا بڑا دباؤ یا ایک فیکٹر بن سکتا ہے اس 1 پیج کے لیے یا اس سسٹم کے لیے جو اس حکومت کو سپورٹ دیے ہوئے ہے؟ بدقسمتی سے جو سیاسی بیانیاں ہیں وہ کس بنیاد پہ بنائیں, کس چیز پہ بنائیں؟ نفرت کی بنیاد پہ وہی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, نفرت کی بنیاد پہ. تو نفرت کی بنیاد پہ تو لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں. آپ کو آپ کا عمل بیانیہ بنتا ہے, اور آپ کا عمل آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دکھانے کے لیے سوائے برا بھلا کہنے کے, سوائے کسی کو گالیاں دینے کے, کسی کو یہ کرنے کے. تو سارے نظام کو, عوام کو, ہر ایک کو الجھا دیا گیا ہے صرف ایک بتی کے پیچھے کہ اچھا اس کو سب ملائن کرو, گالیاں دو. وہ تو ایک فیکٹر ہے جو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. صحیح. باقی ساری قوم باہر بیٹھی ہے, ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے. ہم سب نے تو کام کرنا ہے نا کچھ دکھانے کے لیے. اس ایک آدمی کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. پرفارمنس تو ان لوگوں کی ہے جو جیلوں سے باہر ہے, جو طاقت کے محور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پرفارمنس کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو بالکل جائز اٹھتا ہے, لیکن کیا اس سے امیڈیٹلی کو خطرہ ہے؟ میرے خیال میں خطرہ نہیں ہے, لیکن اپنی ترجیحات کو بہتر اور زیادہ اور چینج کرنا پڑے گا.